نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے۔ اب نہ خنجر نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ان کو شبیر کے حکمدار سے ڈر لگتا ہے۔ اب نہ خنجر نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ان کو شبیر کے حکمدار سے ڈر لگتا ہے۔ اور واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجیب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجیب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجیب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ اور جب وہ جو تلوار اٹھاتا تو قیامت ہوتی، وہ جو تلوار اٹھاتا تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جنکار سے ڈر لگتا۔ اس کلام کی سمجھ اسے آئے گی جسے واقعہ کرنا، اور مجھے پتا ہے کہ ہر کلمے والے کو پتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں بچپن میں ہی ہماری ماں نے سکھا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجیب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، اور وہ جو تلوار اٹھاتا تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی چھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی جھوٹا بھی نہیں کھاتا وہاں جھوٹی قسم، کوئی جھوٹا بھی نہیں کھاتا وہی جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی جھوٹا بھی نہیں کھاتا وہاں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ اور قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، یہ نام یاد ہے سب کو؟ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ کئی لاکھ کو انچار سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھ کئی لاکھ کو انچار سے ڈر لگتا ہے، ان کو شبیر کے حکمدار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات آپ سے نہیں کروں گا، نہ ہی زیادہ آپ کا ٹائم دوں گا۔ یہ بزم ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، اور ہمارا عقیدہ، ایمان اور یقین یہ ہے کہ جہاں کہیں نام حسین لیا جاتا ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو توجہ ملتی ہے سیدہ زہرا پاک کی بھی، توجہ نصیب ہوتی ہے مولا علی شیر خدا کی بھی۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم حقیقتاً توجہ نصیب ہوتی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ اور جب ان ہستیوں کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے تو جسے یہ توجہ نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت کی چادر اس پہ سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، کہ جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام اگر حالت نماز میں ہیں تو اپنے شہزادے کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں، تسبیحات 72 تک چلی جاتی ہے، سر اٹھایا نہیں جاتا۔ مجھے بتائیں کوئی نمازی ایسا ہے، کوئی امام ہو، مقتدی ہو، کہ اس کا بچہ بڑا لاڈلا ہو اور آتے نماز میں جب کہ جماعت ہو رہی ہو، بیٹا کہے میں ابا کی پشت میں بیٹھوں گا، کیا نماز فاسد نہیں ہو جائے گی؟ ہے کوئی ایسا نانا، ہے کوئی ایسا امام، ہے کوئی ایسا محدث، ہے کوئی ایسا غوث، ہے کوئی ایسا ولی، غوث قطب ابدال قلندر کوئی ہے جو کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میرا پوتا پشت میں بیٹھے گا، اور جب تک وہ بیٹھا رہے میں سر نہیں اٹھاؤں گا؟ نماز فاسد، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا کہیں اس نماز کے کہ نماز
میں جو امام ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے، اور مسجد ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی ہے، اور مقتدیوں میں میرے آپ جیسے مقتدی نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر جیسا خدا پرست مقتدی ہے، عمر فاروق جیسا خدا پرست مقتدی ہے، مولا علی مقتدی ہے، عثمان غنی مقتدی ہے، حضرت بلال مقتدی ہے، حضرت صحابہ رومی مقتدی ہے، جلیل القدر صحابہ کی جماعت مقتدی ہے۔ حضرت نماز میں حضرت سجدہ میں حضور کا سر سجدے میں ہے، آقے حسین پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضور نے تسبیحات بڑھا دی۔ جب شہزادہ اپنی خوشی سے اترے، جب شہزادے اپنی خوشی سے نیچے اترے، حضور نے کہا اللہ اکبر اور سر اٹھایا، اور اس لیے خواجہ غریب نواز اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا شاست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین بناست حسین دین است حسین۔ غور کریں، حسین دین ہے، حسین پناہ ہے، دین بھی ہے، لیکن حسین دین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ حسین خود ہی دین ہے اور خود ہی دین کی پناہ بھی ہے، تو ماننا پڑے گا کربلا کے میدان میں دین ہی نے دین کو بچا دیا، اور سرداد نہ داد دست لگ دست یقین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو وہ حسین ہیں جو اپنے نانا جان کی بارگاہ کے اتنے لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ بلا کہ جان رحمت علیہ السلام نماز ہوتی ہے تو سجدہ لمبا کر لیتے ہیں، اور کبھی یہ مبارک شہزادے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی رحمت علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کی حالت میں جب اپنے شہزادوں جو کہ سرخ قمیضوں میں ملبوس ہو کر ان کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ گرنے والے ہوتے ہیں تو نبی پاک خطبہ روک کر، خطبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تحمید ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، حضور پر درود ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اور سارے نبیوں کے امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ روک دیا جاتا ہے کہ دو امام آ رہے ہیں، دو امام آ رہے ہیں۔ حضور صرف نواسوں کی حق کی بات نہیں تھی، دو امام آ رہے تھے۔ جان رحمت علیہ السلام ممبر سے نیچے اترتے ہیں، اپنے شہزادوں کو اٹھا کے گلے سے لگاتے ہیں اور ممبر میں اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے شہزادہ علی اکبر کو میدان میں بھیجنے لگے۔ شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ مولا حسین کے بڑے بیٹے، نام علی ہے، مولا حسین کے بیٹے علی ہیں، دوسرے بھی علی ہیں، تیسرے بھی علی ہیں، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اصغر ہے، ایک علی اوسط ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام بھی علی بن حسین ہے، لقب زین العابدین ہے۔ یہ آپ کو اپنے والد گرامی مولا علی سے محبت اس درجے کی کہ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی ہی رکھے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، بڑا علی، چھوٹا علی، درمیانہ علی۔ کیا کیا بڑا علی؟ علی اکبر کو جب میدان میں بھیجا، ایک طرف اور شقی امت کے محروم لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور ادھر سے حسین ابن علی کا شہزادہ جا رہا ہے۔ کربلا سن کے آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پہ کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ اور کہا شبیر نے عباس تم مجھے سہارا دو کہ تنہا مجھ سے لاش اکبر دفنائی نہیں جاتی۔ اور مسیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ بالآخر تمام ہستیوں کی شہادت ہوئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب امام علی مقام اپنے گھر کی مقدس ساتھ سے آخری ملاقات کر کے میدان کارزار کی طرف نکلے، اور اپنے گھوڑے کو ریت لگائی، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ بیٹیوں والوں، یہ بات نہ پڑھی جا سکتی ہے اور نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی، اس کے حقیقت کو الفاظ کا اند نہیں کیا جا سکتا۔
کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے کی طرف نیچے دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی بیٹی لاڈلی بیٹی ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، 7 سال کی بیٹی ہے، کربلا کا دشت تو بیابان ہے اور وہاں پر وہ مسافری بھی ہے، گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان میں آپ کو کربلا کے میدان میں نہیں جانے دوں۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو چھوٹی بیٹی آپ کو روک لے تو آزاد پڑھنے کرنے پڑتے ہیں، بیٹی کے ساتھ محبت کی ایسی ہوتی ہے باپ کی۔ لیکن دیکھیں امام بازار نہیں جا رہے تھے، کچھ لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی جان دینے جا رہے تھے۔ یہ کائنات میں یہ حوصلہ یہ عزم صرف حسین ابن علی کا ہے، یہ صرف حسین ابن علی کا حوصلہ اور عزم تھا۔ آپ میدان کی طرف نکلے، کہا بیٹی چلے جاؤ اپنی کی جان کی بارگاہ میں، سیدھا زینب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اگر آج میں تجھے یتیم نہیں کرتا تو میرے نانے کا دین یتیم ہو جاتا۔ کسی نے کہا تھا کہ کربلا کی خاک میں کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی اب زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاہد آج اسی سجدے میں ہے۔ اور حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ یہ ایمان پر اتفاق کرتا ہوں۔